اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بامرکت محفل میں جمع فرمایا ہے، تو یہ مجلس صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے کہ علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں جو ہے وہ پختگی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم جو ہے وہ ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہے، لیکن جب ہمیں جو ہے وہ کردار میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، ہمارے کردار میں نکھار پیدا کرتا ہے اور ہمیں نیکی کی طرف لے کے آتا ہے، تو یہی علم جو ہے وہ نور اور یہی علم حیات بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی جو سفر ہے، اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم کتاب و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں۔ آئیں آج ہی مل کر عہد کریں کہ ہم یہاں صرف سننے والے نہیں بنیں گے، بلکہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ آج کتاب الجامعہ کی حدیث نمبر 116 یعنی 116 ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جامعہ دعا کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء الکلمات حین یمسی وحین یصبح۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوتی یا صبح ہوتی تو یہ کلمات نہیں چھوڑا کرتے تھے، یعنی جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی شام ہوتی تب یا صبح ہوتی تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھنی جو ہے وہ چھوڑا نہیں کرتے تھے، یہ لازمی دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اخرجہ النسائی وابن ماجہ وصححہ الحاکم۔ اسے جو ہے امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اور اسے امام حاکم نے صحیح کہا ہے۔ ترجمہ دیکھا جائے اس دعا کا تو بڑا جامع، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا جو ہے وہ صبح بھی پڑھا کرتے تھے اور شام بھی پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل اور اپنے مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے چھپانے کی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن عطا فرما، اور میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ پکڑتا ہوں کہ مجھے میرے نیچے سے اچانک ہلاک کر دیا جائے۔ یعنی کتنی جامع دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح بھی پڑھا کرتے تھے اور شام کو بھی پڑھا کرتے تھے، اور کبھی بھی جو ہے وہ اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، اللہ میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل، اپنے مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے چھپانے کی چیزوں پر پردہ ڈال دے، میری گھبراہٹوں کو امن عطا فرما، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، میں تیری عظمت کی پناہ پکڑتا ہوں، میرے نیچے سے کہ میں اچانک ہلاک کر دیا جاؤں۔ یعنی کس قدر جامع دعا ہے۔ تو عافیت کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہے سلامت رہنا۔ عافیت کا معنی سلامت رہنا۔ دین میں عافیت یہ ہے کہ آدمی عقیدے اور عمل کی گمراہی سے محفوظ رہے۔ یعنی دین میں عافیت یہ ہے کہ آدمی عقیدے اور عمل کی گمراہی سے جو ہے محفوظ رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا رہے اور ان کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ دنیا میں عافیت یہ ہے کہ دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں اور دنیا کی بے جا ہوس سے محفوظ رہے۔ تو اہل میں عافیت یہ ہے کہ آپس کی نا اتفاقی، گھر والوں کی بیماری اور فقر اور دوسری پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ یعنی ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کی وضاحت کرتے جا رہا ہوں۔ یعنی سب سے پہلے دین میں عافیت یہ ہے کہ آدمی عقیدے اور عمل کی گمراہی سے محفوظ رہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا رہے اور ان کی نافرمانی سے بھی بچتا رہے۔ دنیا میں عافیت یہ ہے کہ دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں اور دنیا کی بے جا ہوس سے محفوظ رہے۔
اہل میں عافیت یہ ہے کہ آپس کی نا اتفاقی، گھر والوں کی بیماری، فقر اور دوسری پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ اسی طرح ان کی دنیا کے چکر میں پھنس کر سارا وقت برباد نہ کر دینے سے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو مال میں عافیت سے مراد یہ ہے کہ ان آفات سے محفوظ رہے جو مال کی وجہ سے پیش آتی ہیں، یعنی ایسی آفات، ایسی مصیبتیں جو مال کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ تو اسی طرح عورات یعنی چھپانے کی چیزوں سے مراد اپنی ذات اور اہل و عیال سے تعلق رکھنے والی وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں آدمی چھپاتا ہے، خواہ ان کا تعلق جسم سے ہو، دین سے ہو، یا دنیا سے ہو، یا آخرت سے ہو۔ ایسی تمام چیزیں جو چھپانے والی ہیں وہ جو ہیں یعنی عورات میں آتی ہیں۔ تو ان کی یعنی عافیت سے یہی مراد ہے کہ اپنی ذات اور اہل و عیال سے تعلق رکھنے والی وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں آدمی چھپاتا ہے، خواہ ان کا تعلق جسم سے ہو، خواہ جو ہے وہ دین سے ہو یا دنیا سے ہو، تو ان کو جو ہے وہ چھپاتا ہے۔ ان کا یہ جو ہیں وہ عورات میں شامل ہیں۔ اسی طرح گھبراہٹوں سے بھی ان تمام چیزوں سے تعلق رکھنے والی گھبراہٹیں مراد ہیں، یعنی گھبراہٹوں سے بھی یہ مراد ہے کہ یعنی میں گھبراہٹوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں امن میں رہوں۔ اس سے مراد بھی وہ تمام چیزیں ہیں جو اس سے تعلق رکھتی ہیں، اہل و عیال کے ساتھ رکھتی ہیں، گھر والوں کے ساتھ رکھتی ہیں، اس کے اپنے دین کے ساتھ رکھتی ہیں، یعنی وہ ساری چیزیں اس سے یہی مراد ہیں۔ تو اپنے تمام اطراف سے اللہ کی حفاظت کی دعا اس لیے کی ہے کہ بندہ ہر وقت قدرتی آفات، مصائب کا نشانہ جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو ہر وقت دشمنی رکھنے والے انسانوں اور شیطانوں کے درمیان جو ہے وہ یعنی وہ گرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے تو اس کے بچنے کی کوئی صورت جو ہے وہ باقی رہتی نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اے اللہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر اور میرے نیچے سے جو ہے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ پکڑتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ نیچے سے ہلاک کر دیا جائے۔ یعنی ہر سمت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی اپنے تمام اطراف سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی دعا اس لیے کی ہے کہ بندہ ہر وقت جو ہے وہ قدرتی آفات اور مصائب کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ تو ہر وقت دشمنی رکھنے والے انسانوں اور شیطانوں سے اس کا جو ہے وہ واسطہ بھی پڑتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اگر نہ ہو تو وہ انسان جو ہے کبھی بھی بچ نہیں سکتا۔ تو نیچے کی طرف سے اچانک ہلاکت سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پناہ مانگی، کیونکہ اچانک جو ہے گرفت میں یعنی اگر گرفت آ جائے کوئی سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان زمین میں جو ہے وہ دھنس جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، یا اس طرح جو ہے وہ بم بارود کا جو ہے وہ نشانہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اچانک جو ہے انسان زمین میں جو ہے وہ ایسے ہلاکت کا جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، یعنی وہ زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو اس طرح کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی اچانک جو ہیں وہ ملبے تھلے وہ دب کے رہ جاتے ہیں اور جان کی بازی جو ہے وہ ہار جاتے ہیں۔ اسی طرح یعنی سیلاب کی صورت آتی ہے، یعنی یہ پچھلے دنوں میں جو واقعہ گزرا ہے، یعنی وہ ڈسکے کی فیملی جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں ادھر باہر یہ سوات کے علاقے میں سیر و تفریح کے لیے، تو بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، کیا پتہ کب جو ہے وہ سیلاب کا ریل آنا ہے، اور اچانک جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو پوری کی پوری فیملی کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہا کے نکل جاتا ہے۔ تو یعنی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس لیے یہ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح بھی یہ دعا پڑھتے اور اسی طرح جو ہے وہ رات کو بھی دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دعا جو ہے مومن کو یہ سکھاتی ہے کہ عافیت دین، دنیا، اہل و عیال اور مال سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کی اصل دولت جو ہے وہ امن دل اور عافیت حال ہے، یعنی دل میں امن پیدا ہو جائے اور حال میں جو ہے اس کے جو یہ وقت گزار ہے اس میں عافیت آ جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنی کمزوری کو پہچانے اور ہر سمت سے اللہ کی پناہ مانگے، ہر طرف سے اللہ کی پناہ مانگے، کیونکہ حقیقی حفاظت نہ دیواروں میں ہے نہ بندوبست میں ہے بلکہ رب ذوالجلال کی نگہبانی میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ صبح و شام یہ دعا کو جو ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں اس سے آگے والی حدیث کی جانب جس میں جو ہے وہ مختلف مصائب سے بچنے کی پناہ کی دعا کی گئی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ یقول دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول
آفیتی کا و فجاعتی نکمتی کا و جمیع سختی کا، یعنی صحیح مسلم کے اندر بھی روایت آتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال اور تیری عافیت کے پھر جانے سے اور تیرے اچانک انتقام سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ یعنی کتنی جامع دعا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں یقیناً تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، یعنی جو تو نے مجھ پہ نعمت کی ہے تو اس پہ جو ہے وہ زوال واقع ہو گیا ہے، اور تیری عافیت کے پھر جانے سے، یعنی تیری عافیت مجھ پہ آئی اور وہ پھر گئی، اور تیرے اچانک انتقام سے کہ تو اچانک مجھ سے ناراض ہو تو مجھ سے بدلہ نہ لے لے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں، بھائی بڑے خوشحال تھے، ہر طرف چہل پہل تھی، مال و دولت تھا، بڑی خوشحالی تھی، اچانک جو ہے وہ جو خوشیاں ہیں وہ غموں میں جو ہیں وہ یعنی وہ تقسیم ہوتی جا رہی ہیں، غموں میں جو ہیں وہ دکھائی نظر آ رہی ہیں، یعنی اچانک جو ہیں وہ خوشیاں غمیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو ہر قسم کی جو بھی اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، جو بھی خوشی عطا فرمائی ہے، اس کے چھن جانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ لازماً طور پہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ خوشیاں تو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن خوشیوں میں جو ہے وہ یعنی برقرار اللہ وہ خوشی برقرار رکھے اس کے لیے دعا نہیں کرتے، یعنی خوشیوں میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمیشہ ہمارے یعنی دائمی جو ہے وہ خوشیاں نہیں مانگتے، بلکہ خوشیاں مانگتے ہیں لیکن اس کی دائمیت کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ تو یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہم اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں ہر قسم کی جتنی بھی تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں میں ان کے چھن جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ تحول عافیتی کا اور عافیت کے پھر جانے سے جو ہے وہ میں پناہ مانگتا ہوں، ویسی طرح وہ فجاعت نعمتی کا، اور اس طرح یعنی تیرے اچانک انتقام لینے سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں، اور اسی طرح وہ جمیع سختی کا اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، یہ تو میرے کسی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے گناہ پر ناراض نہ ہو جائے، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پناہ سے کیا مراد ہے، یعنی پناہ سے مراد کیا ہے؟ تو انسان پر جب کوئی مصیبت آ جائے جسے وہ خود دور نہ کر سکتا ہو تو وہ کوئی ایسا سہارا تلاش کرتا ہے جو اسے اس مصیبت سے بچا سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کتا اسے کاٹنے کو دوڑے اور اس کے پاس اس سے بچنے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، مثلا لاٹھی وغیرہ نہ ہو، تو وہ اس کے مالک سے کہتا ہے بھائی اپنے کتے سے مجھے بچا، اسے آواز دیتا ہے بھائی اس کو باندھ کے رکھ، اسے بچا یہ مجھے کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفات و مصائب آتے ہیں ان میں سے جن چیزوں کے ہٹانے کی طاقت کسی مخلوق میں موجود ہے اس سے پناہ مانگنے میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مخلوق میں موجود ہے اس کے طاقت تو اس سے جو ہے پناہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح کتے کی یعنی مثال ہم نے جو بیان کی ہے۔ تو جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکہ سے ہجرت کی نا تو ابن دغنہ جو ہے انہیں اپنی پناہ میں لے کر مکہ واپس لے آیا، یعنی مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو لوگوں نے کہا بھائی ہم تجھے یعنی اس طرح لوگوں نے نکالنا چاہا تو وہ نکلنے لگے، تو جو ابن دغنہ تھا ابھی یعنی وہ مسلمان نہیں تھا لیکن وہ سمجھتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جو بڑی یعنی رحم دل ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، یعنی اچھا نیک صفت انسان ہے، تو اس کو اپنی پناہ میں لے کے بھائی جو اسے اذیت پہنچائے گا وہ سمجھے کہ اس نے مجھے اذیت پہنچائی، یہ میری پناہ میں ہے، اسے کوئی یعنی یہ میری ضمانت میں ہے، میری گارنٹی میں ہے۔ تو اسی طرح اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی وغیرہ سے پناہ اور حفاظت کی درخواست کی تھی نا، اسی طرح اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، البتہ وہ چیزیں جو کسی مخلوق کے اختیار میں ہی نہیں ان سے صرف اور صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس لیے ان سے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یعنی ایسی چیزیں جن میں مخلوق میں طاقت نہیں ہے، یعنی مخلوق وہ عطا نہیں کر سکتی، وہ صرف اللہ کے پاس اختیار ہے، تو وہ پھر مخلوق والوں سے جو ہے وہ سوال نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ سے ہی سوال کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے جو ہے وہ مانگنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگنے کی بہت سی دعائیں مروی ہیں، یعنی مختلف احادیث میں آتا ہے۔ تو زوال نعمت، اسی طرح یعنی زوال نعمت کے چھن جانے، سب سے پہلے اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگی کہ اس کی نعمت آدمی سے چھن جائے، یعنی اللہ نے جو نعمت کی ہے وہ آدمی سے چھن جائے۔
تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کے بغیر کسی سے اپنی نعمت جو ہے وہ سلب نہیں کرتے. یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جو ہیں یعنی نافرمانی کے بغیر کوئی اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے نعمت جو ہے وہ چھینتے ہیں. ادروائز جو ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کسی سے جو ہے وہ نعمت کو یعنی وہ چھینتے نہیں ہیں، سلب نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس چیز کو جو کسی قوم کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اس چیز کو بدل دیں جو ان کی جانوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کو نہیں بدلتا جو کسی قوم کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ بدل دے جو ان کی جانوں کے ساتھ ہے. گویا اس دعا میں نعمتوں کے زوال کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ پروردگار اپنی نافرمانی سے مجھے بچا کر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ نافرمانی کے نتیجے میں تیری نعمت سے جو ہے وہ مجھے محروم ہو جاؤں، تیری نعمت سے جو ہے وہ تیری نعمت مجھ سے چھن جائے. اسی طرح تحویل عافیت، یعنی عافیت سے مراد سلامتی ہے، یعنی انسان کا بدن، اس کے اہل و مال، اس کا دین ہر قسم کی آزمائش اور اسی طرح جو ہے وہ ہر اور مصیبت سے محفوظ رہے. اس کے پھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ عافیت کی نعمت آدمی سے جو ہے وہ چلی جائے اور اس کی جگہ جو ہے بیماریاں، پریشانیاں اور جو ہے وہ انسان فتنوں کا شکار ہو جائے. اسی طرح اس چیز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے. اسی طرح جمیع سختی، یعنی ایسی ناراضگی سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی وہ جو کسی بھی قسم کا سبب بنے اللہ کی ناراضگی کا. تو اللہ کی ناراضگی کی چند خاص چیزوں کے ذکر کے بعد اس کی ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ طلب فرمائی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی کسی ایسی بات پر سخت ناراض ہو گیا ہو جس کی جو ہے وہ اسے خبر ہی نہیں ہے، جس کو اس کا یعنی پتہ ہی نہیں ہے. یعنی بعض اوقات انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑے نیک اعمال کر رہا ہوں، لیکن اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایسی اس سے مسٹیک ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نے ناراض کیا ہوتا ہے. تو ہم یہ شکوے شکایت کرتے ہیں، بھائی میں نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہوں، نفل و نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہوں، اسی طرح صوم و صلات کا پابند ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود جو ہے میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، اس کے باوجود میں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، اس کے باوجود میرے دل کو سکون نہیں ہے، اس کے باوجود میرے دل کو چین اور جو ہے وہ راحت نہیں ہے، اس کے باوجود میں پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہوں، اس کے باوجود میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یعنی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوا ہوتا ہے. تو اسے کیا یعنی اب کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ راضی کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے میں اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہوں، اب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کریں گے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر پھر وہ نعمتیں دوبارہ سے تمہارے اوپر جو ہیں وہ یعنی رحمتوں کی شکل میں جو ہیں وہ دینا شروع کر دیں گے. تو یہ حدیث مومن کے دل میں شکر اور خوف زوال کا توازن پیدا کرتی ہے کہ اللہ کی نعمت قائم رہتی ہے جب بندہ شکر گزار رہتا ہے اور زائل ہو جاتی ہے جب غفلت پیدا ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی نعمت، کوئی عافیت، کوئی مقام مستقل نہیں ہے، اسے باقی رکھنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے استقامت اور رضا مانگنی چاہیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ جو مجھ پر تو نے نعمت کی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ میرے اوپر قائم اور دائم رکھنا. یہ نہ ہو کہ اللہ کی نعمت جو ہے وہ یعنی من سلوا کی صورت میں آئی اور تمہاری جو ہے وہ یعنی ایسی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے وہ من اور سلوا جو ہے وہ تم پر جو ہے ذلت یعنی ایسی برپا ہو کہ پھر تم خود جو ہے وہ زمین میں محنت اور مشقت کرنے لگ جاؤ. یعنی ایک وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی وہ نعمت اور رحمت کی شکل میں من اور سلوا یعنی اتر رہا آسمانوں سے، اور ایک وہ ہے پھر تم خود اپنے ہاتھوں سے مشقت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہو. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے نا، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو جو بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بن جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا. اگر تم مجھ سے کفر کرو گے، میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہے. اس لیے ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. انسان یہ نہ دیکھے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھا کرو، اس سے شکوہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تمہارے دل میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر آئے گا.
یعنی اوپر والے کو دیکھو گے ناشکری پیدا ہوگی کہ اس کو تو نے دیا مجھے کیوں نہیں دیا. اگر تم نیچے والے کو دیکھو گے پھر تمہارے دل میں یعنی یہ بات آئے گی بھائی اس سے زیادہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی شکل و صورت میں، اچھے وقت میں، اچھے ماحول میں اور اچھے مال و دولت سے نوازا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی نعمت جو ہے وہ چھین نہ لے، بلکہ اللہ کی رحمت مجھ پر جو ہے وہ سایہ فگن رہے. تو یہ چیزیں اگر رکھیں گے کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سایہ فگن بھی رہے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا بھی جو ہے تمہیں ملتی رہے گی. اگر نہ شکری کرو گے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب بھی سخت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں جو ہے وہ قرض اور دشمن کے غلبے سے پناہ کی دعا کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی ہے. وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء. اے اللہ یقیناً میں قرض کے غالب آ جانے سے اور دشمن کے غالب آ جانے سے اور دشمنوں کے میرے نقصان پر خوش ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی کتنی جامعہ دعا ہے اور اس کے اندر جامعیت کس قدر زیادہ ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ یقیناً میں قرض کے غالب آ جانے سے، یعنی میں مقروض ہو جاؤں اور وہ قرض جو ہے مجھ پر غالب آ جائے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور دشمن کے غالب آ جانے سے، یعنی دشمن جو ہے وہ مجھ پر غالب آ جائے، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اور اس چیز سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو یعنی دشمن جو ہے وہ میرے نقصان پر خوش ہو. یعنی کوئی مجھے پریشانی آئے، کوئی مجھے اذیت آئے تو دشمن مجھ پر خوش ہو، میں اس چیز سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی کس قدر جامع حدیث ہے. تو یہ حدیث اس بات کے منافی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرض لے لیا کرتے تھے، بلکہ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کی زرہ 30 سا جو کہ یعنی 30 سا جو کے عوض جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی. تو کیونکہ یہ قرض کا غالب آ جانا نہیں ہے بلکہ آپ اسے ادا کر سکتے تھے. غالب آنے سے مراد یہ یعنی کہتے ہیں نا قرض اس پر غالب آ گیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا قرض چڑھ جائے جسے اتارنا آدمی کی طاقت سے باہر ہو، یعنی آدمی اتار ہی نہ سکے. ایسے جو ہے وہ یعنی وہ قرض کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس پر غالب آ گیا. اس لیے ایسا قرض لینا جسے آدمی ادا کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو یا اس کی طاقت سے ہی باہر ہو تو یہ جائز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ. جو شخص لوگوں کے مال اس نیت سے لے کے انہیں ادا کر دے گا اللہ تعالیٰ انہیں اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اور جو شخص انہیں ضائع کرنے کی نیت سے لے گا اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ قرض جو ہے وہ خصوصاً جس کا ادا کرنا بس سے جو ہے وہ باہر ہو، وہ سراسر جو ہے وہ رنج اور غم کے اندر آتا ہے. یعنی ایسا قرض جو انسان نہ ادا کر سکتا ہے نہ جو ہے وہ اس کے اندر دینے کی طاقت ہی ہے، تو وہ سراسر اس کے لیے جو ہے وہ غم اور پریشانی کا سبب بنے گا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معصم اور مغرم یعنی گناہ اور قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے. یعنی گناہ سے بھی ایک دعا میں آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے بھی اور قرض سے بھی جو ہے وہ تیری پناہ مانگتا ہوں. تو ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آپ قرض سے کس قدر کثرت سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ان الرجل اذا عزم ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف. یعنی ان الرجل کہ یقیناً جو آدمی ہے، اذا غرم حدث جب مقروض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، حدث فکذب تو جو بھی بات کرتا ہے وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، ووعد فاخلف اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. یعنی انسان جب مقروض ہوگا تو اس کے اندر دینے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کہاں سے پیسے دے گا؟ پھر وہ کیا کرے گا؟ یہی کرے گا نا، جب بھی بات کرے گا تو بات بات پہ جھوٹ بولے گا. اگر کوئی وعدہ کرے گا کسی سے میں فلاں طریق پہ تجھے جو ہے وہ قرض لوٹا دوں گا، تو پھر جو ہے وہ وعدہ کر کے جو ہے وہ پھر وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، کیونکہ اس کے اندر استطاعت ہی نہیں. اس لیے ایسے جو ہے وہ قرض سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے جو انسان کے اوپر غالب آ جائے. انسان کے اوپر غالب آنے کے باوجود انسان کے اندر طاقت بھی نہیں ہے اس کو ادا کرنے کی، تو ایسے قرض سے یعنی وہ پناہ مانگی ہے. تو دشمن کا غلبہ یعنی دشمن کے غلبے سے پناہ مانگی، کیونکہ اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے.
یعنی انسان پر اس کا دشمن غالب آ جائے، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو دشمن غالب آ گیا تو نہ جان محفوظ ہے، نہ مال ہے، نہ عزت ہے، نہ آبرو ہے، نہ عقیدہ اسلام، غرض یہ سب سے بڑی ذلت ہے۔ یعنی سمجھ لیں کہ یعنی نہ انسان کا عقیدہ اسلام جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، تو یہ سب سے بڑی وہ ذلت بن جاتا ہے دشمن کا غلبہ۔ تو جو انسان پر مسلط ہوتی ہے، یعنی آج دیکھ لیں فلسطین پر یا دیگر کشمیر کے اوپر جو غیر مسلموں کا یعنی قبضہ ہے، تو مسلمانوں کو عزت جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے، یعنی کس قدر جو ہے مسلمان بدترین ذلت کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے، دشمن کے غلبے سے، کہ دشمن جو ہے وہ مسلمانوں پر غلبہ پا لے۔ اسی طرح شماتت الاعداء، کسی نقصان پر دل کو اتنی تکلیف شاید ہی ہوتی ہے جتنی اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے اس نقصان پر خوش ہو۔ یعنی انسان کو اتنی تکلیف یعنی شاید کسی اور موقع پر نہ ہوتی ہو، لیکن جتنی تکلیف انسان کو تب ہوتی ہے، انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے، پریشانی آنے کے بعد اس کا دشمن جو ہے اس پر خوش ہوتا ہے، تو کس قدر انسان کو جو ہے وہ پریشانی آتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے بھی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ یعنی شماتت الاعداء، اے اللہ میں تجھ سے جو ہے وہ اس بات پر بھی پناہ مانگتا ہوں کہ دشمن جو ہے وہ میری نقصان سے یعنی خوش ہو، اس بات سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ تو یعنی دشمن کے خوش ہونے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ انسان دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو اسے ہر حال میں یہ دعا کو جو ہے وہ لازم جو ہے وہ پکڑنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، جو آج ہم نے یہ تین یعنی دعاؤں کے حوالے سے یہ تین احادیث پڑھی ہیں۔ تو کس قدر یعنی جامعہ یعنی اس کے اندر تراجم میں ان کے ترجمے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور کس قدر جامعہ احادیث ہیں یہ۔ یعنی ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کا بھی سوال کرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے جو ہے وہ چھن جانے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو یعنی یہ دعا ہمیں دنیاوی معاملات میں احتیاط، خودداری اور صبر سکھاتی ہے۔ تو قرض صرف مالی کمزوری نہیں ہے بلکہ روحانی دباؤ بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے کہ بندہ خود کو دوسروں کا محتاج نہ بنائے، اور اگر کبھی آزمائش آئے تو دشمنوں کے شر اور حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ تو یہ جو تینوں احادیث ہیں یہ ہمیں اس بات کا سبق دے رہی ہیں، اس بات کا درس دے رہی ہیں کہ دراصل اس حقیقت کا اعلان ہے کہ بندہ جب صبح و شام اللہ کے حضور عافیت، حفاظت اور امن کا سوال کرتا ہے نا، تو وہ گویا اپنی عاجزی، اپنی محتاجی اور اپنے رب کی قدرت کا اقرار کرتا ہے۔ تو دین اور دنیا کی درستی، اہل و عیال کی سلامتی اور ظاہر و باطن کی حفاظت، یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے دامن عافیت میں پناہ ڈھونڈے اور اپنی کمزوریوں کو اس کے حضور اعتراف کے ساتھ پیش کرے۔ تو یہ دعائیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ نعمت کا دوام دعا سے ہے، یعنی نعمت کا دوام جو ہے وہ دعا سے ہے، عافیت کی بقا جو ہے وہ استغفار سے ہے، اور امن و تحفظ کا جو راز ہے وہ رب کی پناہ میں ہے۔ تو انسان جب قرض، دشمنی یا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو اصل طاقت اس کے ہاتھ اٹھانے اور زبان سے اللہم کہنے میں ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ عبد بن کر رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اے میری بہنوں، جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ عرش والے کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو جو رب سے عافیت مانگنا جان لے اسے دنیا کی کوئی مصیبت جو ہے وہ بے چین نہیں کر سکتی، اگر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے والا بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ وہ چند دنوں کی وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ پینڈنگ پہ پڑی ہوئی ہے، وہ لیپ ٹاپ کا ایشو آ رہا ہے، مسئلہ بن رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ کوئی تھم نیل بن رہا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ایڈیٹنگ میں یعنی وہ ریکارڈنگ میں مسئلہ بن رہا ہے۔ تو ہمیں ایک ضرورت ہے ایک لیپ ٹاپ کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ اس یعنی صدقے جاریہ میں پڑے تو آپ ان سے التماس ہے کہ لازماً اپنا جو ہے وہ حصہ شرکت یعنی وہ ڈالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کے کام میں۔ یعنی اس میں ہم کیا کرتے ہیں، یعنی آن لائن کلاس لیتے ہیں، اس میں جو ہے وہ رپورٹ وغیرہ، رزلٹ وغیرہ یہ وہ سارا کچھ بناتے ہیں، یعنی ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو آپ کا بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنے گا، تو لازماً جو ہے جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ لازماً جو ہے وہ کریے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہو، اور آپ کا جو ہے یہ تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔